بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حضرات گرامی، یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی 132 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ انسان جو مر گیا ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، اور ہم نے مرنے کے بعد اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور جب زندہ کیا تو اس کے وجود میں ایک نور دیا، یمشی بہی فی الناس، وہ نور لے کر ہی انسانوں کے درمیان جاتا ہے، کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ، کیا اس آدمی کی مثال اس انسان کی طرح ہو سکتی ہے جو تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، لیس بخارج منہا، اور کبھی اس اندھیرے سے باہر نہیں نکلتا، کذالک زینا للکافرین، اللہ کہتا ہے اسی طرح کافروں کے لیے سجا دیا گیا ہے ما کانوا یعملون، وہ سجا دیا گیا ہے جو اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میری گفتگو چل رہی تھی امام صادق علیہ السلام کہ اس حدیث کے سلسلے میں جس میں امام کہتے ہیں میں نے زندگی میں کچھ تجربہ کیا ہے، اس تجربے سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے، میں اپنے چاہنے والوں تک وہ پہنچا رہا ہوں۔ چونکہ یہ تیسرا ہفتہ ہے یہ، اور میں وہ حدیث کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم سب، اگر الفاظ بدل کے کہہ دوں، ہماری زندگی ہمارا تجربہ ہی ہے۔ ہر انسان کی ویلو اس کی زندگی کا تجربہ ہے۔ قدر و قیمت جو ہے میری اور آپ کی کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم نے زندگی میں پایا ہے۔ پایا کیسے؟ تجربہ کیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ۔ اور یقینی بات ہے دنیا کا سب سے منفرد اور سب سے اکمل اور انسان کامل کا نام امام ہے۔ اس سے بڑھ کر چونکہ انسان کائنات میں کسی انسان کو ڈھونڈ نہیں سکتے آپ، اسی لیے اس کے تجربے سے بڑھ کر بھی کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا۔ اب آج جو مجھے سنانا تھا بس ایک ہی امام کی، فرمایا کہ طلب تو نور الوجہ، میں نے اس دنیا میں چہرہ نورانی ہونے کو تلاش کیا،
کہ چہرہ کیسے انسان کا نورانی ہوتا ہے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ یہ چہرہ نورانی ہونے سے کیا مطلب ہے؟ لائٹ نکلنے لگے گی اس چہرے سے، میرے اور آپ کے لائٹ نکلنے لگے گی، یا اس چہرے کے نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھے گا اس سے اس کو محبت ہو جائے، وہ پسند کرنے لگے، دوست رکھنے لگے گا، چاہنے لگے گا۔ سچ یہ ہے کہ نور سے مراد یہی ہے کہ اس قدر اس کے وجود میں اللہ کمال عطا کر دے گا کہ جہاں جائے گا لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ اس کو دوست رکھنے لگیں گے۔ اچھا یہ چیز آپ اگر آج دیکھنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں تو ہے، ہمارے وہاں ایسے بہت سارے افراد آپ کو مل سکتے ہیں جو، وعلیکم السلام، جو شاید آپ کے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ جب کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی کھنچ جاتے ہیں، ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ دوڑ پڑنا کیا ہے؟ ایک محبوبیت ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ نے اس کے وجود میں ایک نور دیا ہے۔ آپ اس کی مثالیں دیکھنا چاہے اماموں کی چھوڑ دیجیے، آج بہت سارے لوگوں کی مثال ہے جو امام نہیں تھے لیکن محبوبیت اتنی تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے۔ اسی ہندوستان میں ہمارے علماء کے بارے میں ہے، مثلا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو خطیب اعظم جو پہلے خطیب اعظم تھے وہ واعظین کے پرنسپل بھی تھے۔ آپ تاریخ تھوڑی سی جانیے کہ ہمارے وہاں واعظین ایک مدرسہ تھا لکھنؤ میں جو نواب رامپور نے بنایا تھا، وہ ابھی بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مدرسہ ہونا اور ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا اور ہے، اور اس کی تعلیمی لیاقت بلند ہونا اور ہے، یہ تو بہت سارے مراحل ہیں۔ تو اس مدرسے میں وہ پہلے پرنسپل تھے، ٹھیک ہے، وہ اس قدر اس ہندوستان میں محبوب تھے کہ جنگ آزادی میں جب لکھنؤ میں جلسہ ہوا تو سارے ہندوستانی لیڈر موجود تھے، اور گاندھی نے آغا سے کہا کہ 15 منٹ کی تقریر کر دیجئے آزادی کے اوپر۔ تو انہوں نے تقریر کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو 15 منٹ تقریر کر کے بیٹھنے لگے تو عوام کھڑی ہو گئے کہ نہیں ان کو اور بولنے کو موقع دیجیے۔ 15 منٹ اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں یہ اور تھوڑا بات کریں۔ آخر گاندھی نے کہا آپ ہی بات کر لیجئے، ہم میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سارے مجمع کو اس قدر آپ اٹریکٹ کر سکے، ایک زبان ہو کے کھڑے ہو جائے، کہتے نہیں ان کو بولنے دیجیے اور کسی کو نہیں بولنے دیجیے۔ یہ محبوبیت ہے، جبکہ ایک عالم اپنے مدرسے میں ہے لیکن اہل بیت کے کلام میں نورانیت پائی جاتی ہے، اور خطیب اعظم اسی لیے کہا جاتا تھا ان کو۔ تو آج تاریخ آزادی میں ان کا نام لکھا ہے کہ اس عالم نے اپنے علم اور اپنی تقریر سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے محبوبیت۔ تو محبوبیت امام کریں گے میں نے اللہ سے اس دنیا میں طلب کیا کہ اے اللہ میں اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو خدا کا جواب آیا، آپ دیکھیے فَوَجَدْتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، مجھے اللہ نے کہا نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو۔ تمہیں اگر محبوبیت چاہیے تو نماز شب پڑھو۔ اب کبھی آپ سوچئے، ایک جگہ میں نے روایت میں دیکھا ایک عورت نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھے بہت پسند نہیں کرتا، اور اے اللہ کے رسول خالی پسند ہی نہیں کرتا، اب وہ میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو میں کیا کروں؟ کچھ کھلا پلوا دوں اس کو؟ آج ہمارے وہاں یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، جیسے ہی اس طرح کی کچھ پرابلم آئی کہتے کوئی کروا دوں، کوئی تعویذ کروا دوں، کوئی ٹٹکا کروا دوں، اور افسوس کی بات یہ کہہ رہا ہوں جو شرک خفی بھی ہے، ہمارے وہاں مومنہ عورتیں کافروں کے پاس جا رہی ہیں کروانے کے لیے کچھ۔ مجھے شرم آتی ہوئی کہتے ہوئے بھی کہ وہ شوہر کیسے ہیں اور وہ کیسی مومنہ عورتیں ہیں جو دین کا دامن پکڑنے کے بجائے
بھٹک رہی ہیں کس بات کے لیے کہ میں ایک تعویذ کروا دوں تاکہ میرا شوہر قابو میں آ جائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا تو کہا، اللہ کے رسول نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ عظیم گناہ ہے کہ تم اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے مثلا کوئی عمل کروانے کی بات کرو، جادو کروا دو، ٹٹکا کروا دو، یہ تو بہت۔ تو کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہا اب تم آئی ہو صحیح سوال کہ میں کیا کروں؟ کہا خدا کی قسم تم خالی نماز شب پڑھو، تمہارے اندر خدا وہ جذابیت پیدا کر دے گا کہ تمہارا شوہر کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ دین اور دین پرستی۔ آج ہمیں پرابلمس آنا تو اس دنیا میں بہت نیچرل ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے پرابلمس نہیں آئے گی تو بس اللہ سے کہیے کہ اسرائیل کو بھیج دیں اور چلے جائیے آپ۔ اس دنیا میں اگر آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ مجھے کوئی پریشانی نہ دے تو سیدھا سا راستہ ہے کہ اللہ سے کہو کہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے اور آپ خاموشی سے چلے جائیے۔ اور اگر رہنا ہے تو آپ کے پاس دو راستہ ہے۔ ایک یہ راستہ ہے کہ آپ اللہ سے کہیے اے اللہ ایسی پریشانی میں گرفتار نہ کر جو میری برداشت سے باہر، طاقت میری جواب دے دے، میرا صبر جواب دے دے، میرا ایمان جواب دے دے، میری استقامت جواب دے دے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے جو اللہ کہتا ہے؟ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم انسان اسی وقت کہلاؤ گے جب ان مصیبتوں دنیا کی مصیبت سے لڑ کر اپنے لیے سیدھا راستہ فراہم کر لو۔ اسی لیے جانتے ہیں ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 ایسی خصوصیت جو اپنے بندوں کو دنیا میں دیتا ہوں اگر ایک اپنے فرشتوں کو دے دوں تو وہ فخر کرتے ہوئے پورے آسمان میں دوڑنے لگیں گے۔ اب دیکھا کتنی عجیب بات ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں، انسانوں کو دیتا ہوں۔ اچھا وہ جب میں نے حدیث دیکھی تو دیکھا وہ قرآن میں بھی ہے، وہ قرآن میں ہے۔ وہ فرمایا کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو میرا بندہ سختیوں میں صبر کر کے سیدھا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کو 3 چیزیں دیتا ہوں۔ اور کہتا ہے ایک اگر فرشتے کو دے دوں تو اپنے اندر سمائے گا نہیں، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، وہ حیران ہو جائے گا اس کمال کو لے کر۔ پوچھا ہو کیا ہے؟ یہ جو ہے قرآن کی آیت بھی ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اذا اصابتهم المصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو یہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اگر ہمیں اس دنیا میں اس مصیبت تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف جانا ہے، ہمارا کام ہے کہ بھئی جیسے رکھے اسی طرح راضی رہے۔ اس کے بعد وہ قرآن میں آئے اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا صبر کرنے والا بندہ اس لائق ہے کہ میں اس پر درود پڑھوں۔ اللہ کہتا ہے یہ درود میں پڑھوں اگر کسی فرشتے کے اوپر تو فرشتہ پورے آسمان میں اتراتا ہوا گھومے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور میں اس کو اپنی رحمت عطا کرتا ہوں۔ صبر کریں گے تو رحمت ملے گی نا، بے صبرے کو تھوڑی رحمت ملتی ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہی وہ انسان ہے جو میری طرف سے کامیاب ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں یقینی طور پر محبوب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اگر آپ کہیے کہ ایک شوہر پوری زندگی کے لیے اپنی بیوی کی نگاہوں میں محبوب بننا چاہتا ہے، یا پلٹ دیجئے یہی بات، اگر میں محبوب بننا چاہتا ہوں سارے لوگوں کے درمیان تو میرا صبر کچھ اور ہونا چاہیے۔ اگر میں محبوب بننا چاہتا ہوں اپنے دوست کے درمیان تو میرا کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے، کچھ اور عمل ہونا چاہیے۔ اگر میں محبوب بننا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے درمیان، بیوی کی نگاہوں میں، تو مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ اور اگر اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ،
تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے محبوب بنا دے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ایک کام کرو، نماز شب پڑھنا نہ بھولو. ٹھیک ہے. آج نماز شب میں ایک پریشانی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پریشانی یہ ہے کہ آپ کو میٹھی نیند اور آرام دہ بستر چھوڑنا ہوگا. آپ کو اور مجھے جو ہے آرام دہ نیند، میٹھی نیند، سہانی نیند. اور اتفاق یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب نماز شب کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے ویسے ویسے میں انسانوں کی نیند کو اور گہری کرتا جاتا ہوں اور زیادہ اس کو سونے کا مزہ عطا کرتا ہوں، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اپنا مزہ چھوڑ کر میرے لیے بستر سے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب ایک سوال ہو گیا ہے ہمارے وہاں، کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ لوں کیا مولانا؟ 3 رکعت پڑھوں کیا؟ اچھا نماز قضا اسی میں پڑھ لوں کیا؟ بھائی آپ اختیار تو اللہ نے آپ کو دیا، نہ ہی پڑھو. اور پڑھنا چاہتے ہو تو اس طرح پڑھ لو جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، تاکہ وہ اثر آپ کو مل جائے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے. آپ یقین جان لیں، محبوب ہونا نا آج بہت بڑا کمال ہے انسانوں کے لیے. اور میں آنا چاہتا تھا، اسی لیے آپ دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اسی بات کا اشارہ. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں میں سے کچھ مردہ ہیں ان کو زندہ کر دیتا ہوں. اب مردہ کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری سانس بند ہو جائے، پر میں نہیں، اس کا دل مردہ ہے، میں اس کے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور جب زندہ کر دوں گا تو اس کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوگی، اور جب نور پیدا ہوگا تو اس کو دنیا میں اتنی گڑبڑ ہے، اتنے فساد ہیں، ان فساد کے درمیان سے اللہ نور دے گا جو اس کو اس فساد سے باہر نکال دے. آپ یاد رکھیں یہ جو چیز ہے نا، آج میں اور آپ کا وجود جو ہے کیا ہے؟ ہمارا فیصلہ. دن بھر میں 10 بار فیصلہ کرتے اور پھر انالائز کریے کتنا کرتے صحیح اور کتنا. ایک فیصلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دوسرے فیصلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آج آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. ایک فیصلہ انسان کو ہمیشہ کے لیے ڈبو سکتا ہے اور ایک فیصلہ کامیاب بنا سکتا ہے. اللہ کہتا ہے جو یہ کام کرے گا میں ایسا نور عطا کروں گا کہ زندگی کا فیصلہ کرے گا تو ایگزیکٹلی صحیح فیصلہ کرے گا، پرفیکٹ فیصلہ کرے گا. تو اسی لیے ائمہ ہمارے چاہتے تھے کہ ایک حدیث میں سناتا ہوں اسی سلسلے کی، اور انشاءاللہ یہ بات رہ جائے گی، کیونکہ نور چہرے اور وجود میں حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ائمہ نے ہمارے سجیسٹ کی، خالی نماز شبی نہیں اور بھی چیزیں. لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اور دوسرے خطبے کی طرف جاتا ہوں، اور یہ حدیث ہے مولائے کائنات. فرمایا دیکھو اگر تمہارے اندر 3 چیزیں ہوں تو کبھی 3 چیز کی خواہش نہ کرنا. اگر تمہارے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر آگے 3 چیزوں کی تمنا نہ کرنا. اور اگر چاہتے ہو کہ یہ چیزیں مجھے مل جائیں تو یہ 3 چیزوں کو چھوڑ دینا. اب ظاہر سی بات ہے اس کا معنی ہی یہ ہوگا کہ 3 چیز اگر تمہارے وجود میں ہے تو 3 چیز کی کبھی خواہش نہ کرو، اور اگر خواہش ہے تو 3 چیزوں کو چھوڑ دو. یہ تو نیچرل ہے. اب آپ سنیے وہ فرمایا لا تطمعوا فی الثلاثۃ مع الثلاثہ، 3 چیزوں کی خواہش نہ کرنا جب تمہارے پاس یہ 3 چیز ہو. کیا ہو؟ پہلی چیز یہ ہے فی سحر اللیل، رات کو نماز شب پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو اور کیا کر رہے ہو بعد میں؟ مع کثرت الاکل، اور پیٹ بھر کے کھا بھی رہے ہو، ٹھوس ٹھوس کے کھا رہے ہو، حلق تک کھا رہے ہو، اور حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھا رہے ہو، پورے شہر میں دوڑ دوڑ کے کھا رہے ہو. پھر یہ تمنا نہ کرنا کہ اللہ تمہیں رات کو اپنے لیے جاگنے کی توفیق دے گا. ہرگز
یہ کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ خواہش نہ کرنا، اس لیے کہ پیٹ سے ہی دل کی نورانیت آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پیٹ ہی ہے جو سبب بنتا ہے دل تک خون پہنچانے کا، اور پیٹ ہی سبب بنتا ہے کہ غذاؤں کو نچوڑ کر یہ ہمارے لیور کو دے دے، جگر کو دے دے، جگر اس کو فلٹر کر کے دل کو پہنچا دے۔ اب اللہ کا امام کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اگر تم کر رہے ہو، پھر یہ تمنا نہ کرنا کہ اللہ مجھے رات کو اپنے لیے جاگنے۔ آج بہت سارے لوگ جاگ رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، پوری زندگی دن رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی میں تو رات کو جاگتا ہی ہوں، اللہ کے لیے ہوگا؟ نہیں جی نہیں، وہ جاگنا شیطانوں کا ہے۔ بمبئی میں ایک بات مشہور ہے، جانتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں بمبئی میں کبھی رات ہوتی ہی نہیں۔ تب تو آپ کو کہنا چاہیے ارے سارے بمبئی والے اللہ کے بہترین بندے ہیں کہ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ بمبئی میں رات نہیں ہوتی، یعنی سارے شیطان ہی جاگتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر اللہ کا بندہ کوئی جاگنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کھانے میں بھی دقت کرے اور شکم شیر ہو کے رات کو کم سے کم نہ سوئے۔ ایک یہ بات تھی۔ دوسری بات آنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے، فرمایا فی نور الوجہ، اور کسی کو چاہیے کہ محبوب بننا چاہتا ہے اس کے چہرے میں اللہ نورانیت عطا کر دے، اٹریکشن دے دے، جذابیت دے دے، تو ما نوم اجمع اللیل، تو پوری رات سو کر تمہیں نور وجہ نہیں مل سکتا۔ تمہیں رات کے ایک حصے میں اٹھنا ہی ہوگا، اور کب اٹھنا ہوگا؟ نماز صبح سے پہلے۔ اصل نماز شب کا وقت تو وہی ہے۔ اور تیسری چیز عجب ہے، یہ بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے، کہ دنیا میں آج آپ، میں سوچتا ہوں کبھی دعاؤں کی جو درخواست مومنین کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ دنیا کو میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے نہیں دیکھا، یعنی اب تک 53 سال کا ہو گیا ہوں، میں واقعی ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو مجھے آگے کہتا ہوں مولانا دعا کرنا کہ اللہ میری آخرت کو دنیا کے لیے خراب نہ کرے، دنیا کو میری اللہ آخرت کی زینت کا سبب بنا دے، آخرت میری بخیر ہو جائے۔ اب یہ سنیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہو فی الامان من الدنیا، اگر دنیا سے امان چاہتے ہو، دنیا سے سیکیورٹی چاہتے ہو، دنیا سے عافیت چاہتے ہو، دنیا سے چاہتے ہو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ؟ سلامتی کے ساتھ جاؤ، امان کے ساتھ جاؤ، تو کیا کرو؟ یاد رکھنا امان دنیا سے کسی کو نہیں ملے گی اگر اس کا دوست فاسق ہوگا۔ ما صحبت الفساق، اگر فاسقوں کی ہم نشینی اختیار کیا تو دنیا سے امان کے ساتھ جا نہیں سکو گے۔ دنیا تمہارے لیے سخت ترین سزا بن جائے گی، دنیا تمہارے لیے آفت اور بلا کا سبب بن جائے گی، دنیا تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تلاش کرو ایسے کو دوست بنانا جو تمہیں اللہ سے نزدیک کر دے، ایسے کو ہرگز نہ دوست بنانا جو گناہوں میں آلودہ ہو اور جس کی ہم نشینی تمہیں گناہوں کی طرف ڈال دے۔ یاد رکھیں 90% لوگ اپنے دوستوں کی بنا پر گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، 10% ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچا پاتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے دوستوں کو ضرور نظر رکھیں، تاکہ جس زمانے میں ہر طرف فساد ہی فساد ہو، کم سے کم ایک چھوٹی سی کوشش کر سکے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھنا ہے، کہیں وہ فاسقوں کے ساتھ، گمراہوں کے ساتھ، آلودہ لوگوں کے ساتھ نہ چلے جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، نہ آپ کی دنیا نہ میری دنیا کوئی سلامتی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. عزیزان گرامی، قلب سلیم کے لیے ایک سمپل پہچان ہے، کبھی دو چہرے والا نہیں ہوگا. دو چہرہ، سامنے کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے. ٹو فیس شاید کافر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیں، کافر سے بھی زیادہ دو چہرے والے خطرناک. قلب سلیم کے لیے کیا ہوگا؟ یا کافر بن جاؤ یا مومن بن جاؤ. یہ بیچ کا راستہ کافر بھی رہوں گا مومن بھی رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. آج جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، 18 دن سے زیادہ ہو گیا مظلوم فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہوئے، ایک سب سے بہترین مثال ہے کہ دنیا میں قلب سلیم تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. اتنی بدبختی ہے، اتنی جو ہے، آپ اگر دیکھ سکتے تعصب ہے، اور اتنا جو ہے گھناؤنا چہرہ انسانوں کے، کہ آج آپ دیکھیے بڑے لوگ حقوق انسان کی، ہیومن رائٹس. آپ اگر کسی ملک پر حملہ کرنا ہو تو دیکھیے سب سے آسان مانا گیا ہے ہیومن رائٹس پامال ہو رہا ہے تو ہمیں اب بچانا ہے اس کو. آج ہر روز سینکڑوں بچے اپنی ماں کی آغوش سے جدا کر دیے جا رہے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل پہ بمباری کر کے 500 انسانوں کو ایک سیکنڈ میں مار دیا جائے؟ آج آپ کبھی سوچ سکتے ہیں 30 سے زیادہ فیصد بچے مرنے والے اس میں بچے ہیں غزہ میں، اور بچانے کی کس کی فکر ہو رہی ہے؟ ظالم کو. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا دشوار ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیے 56 ملک ہیں مسلمانوں کے. امام خمینی کہتے تھے کہ ایک بالٹی پانی ڈالو تو اسرائیل بہہ جائے گا. سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے. یہاں آج خالی سیدھا راستہ، ایک تیل کا پائپ لائن بند کر دو ان کے لیے، گیس جو دے رہا بند کر دو، دیکھو کیا ہوگا. لیکن دیکھیں، اسی کو کہتے ہیں منافقت. ہمارے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالے، ہمیں تکلیف نہ آئے، باقی جو ہوتا ہے ہوتا رہے. یہ عربوں کا ہمیشہ سے چلن رہا ہے. آسان نہیں ہے ان عربوں کو سوتے سے جگا دینا. کبھی آپ سوچئے، آج ان کو دو ہی چیز نظر آتی ہے، یا کھانا یا بچے پیدا کرنا. تیسرا کوئی کام آپ عربوں کے وہاں آپ کبھی دیکھیے. آج یہ سینکڑوں سال سے 80 سال 70 سال تقریباً ہو گیا یہ قبضہ کیے ہوئے، ان کو 70 سال سے زیادہ ہو رہا ہے. تو اب بڑا آسان تھا مسلمانوں کے لیے، آپ نہ لڑائی کریں، آپ قتل و غارت نہ خالی بائیکاٹ کر لیں. بائیکاٹ کر لیں، ہمیں ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا. آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ آدمی جب غزہ کے مسلمانوں کا پانی اور لائٹ اور کھانا بند کر سکتا ہے
تو ہم تمہارا تیل نہیں بند کر سکتے؟ ہم تمہاری گیس نہیں بند کر سکتے؟ مسئلہ کیا ہے آج؟ اسی کہتے ہیں کہ ٹو فیس مسلمانوں کے بھی ہیں اور دنیا کے بھی ہیں، دو چہرے ہیں۔ اب دو چہرے ہونے کی بنا پر کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کا خون بہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور کسی اسرائیلی کا خون بہ رہا ہو تو اس کی بڑی ویلیو ہے۔ کہ کیوں ہے بڑی ویلیو ہے؟ بہت اچھے ہو اللہ کی نگاہوں میں۔ آج تو اللہ کہہ رہا ہے اشد الناس عداوتاً الیہود والنصارى، سب سے زیادہ ذلیل جو ہے قرآن کہتا ہے وہ کون ہے؟ یہودی اور نصارہ ہے۔ یہ تو قرآن ہے، یہ ہماری کتاب تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اسی نے قانون بنایا، اسی نے آیتیں نازل کی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی یہودیوں کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اب یہودی آج ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم دنیا کو دہشت گردوں سے بچا رہے ہیں اس لیے ان بچوں کو مار رہے ہیں۔ احمقو، تم تو سب سے بڑے دہشت گرد ہو، تمہاری دہشت گردی تو ساری دنیا میں ہے۔ لیکن آج یہ مسلمانوں کی منافقت کی بنا پر آپ دیکھ سکتے ہو مسلمان اس حالت کا شکار ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک وہ خود تبدیل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ انشاءاللہ امید ہے انہی اختلاف کے درمیان ایک ہلکی سی کرن ہی صحیح پائی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی حکمران نالائق ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایسے بندے ضرور ہیں جو مظلوموں کے ساتھ دینے کے لیے ہر قربانی بھی دے رہے ہیں۔ یہ انسانوں کو ہر طرف جہاں نورانیت نہ ہو، ظلمت ہو، وہاں ایک چراغ مدھم سا ہی چل رہا ہو، یہ امید پیدا کرتا ہے ایک دن آئے گا یہ چراغ طاقتور ہو جائے گا، اور جس دن طاقتور ہو جائے گا ظلم کی مساحت جمع ہو جائے گی اور پردے غیب سے آواز دینے والا باہر آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی و یکجہتی اور دعا اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین، اسد اللہ الغالب، الغالب کل غالب، المطلوب کل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المومنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔